الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. صدر گرامی قدر اور شہ نشین پر جلوہ افروز صاحبان علم و فضل اور مہمان خصوصی محترم و مکرم جناب حافظ عمران صاحب قریشی اور محترم مکرم جناب یوسف قریشی صاحب اور معزز حاضرین، آج کی یہ لمحات باعث مسرت اور باعث سعادت ہی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے اور ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. موجودہ دور میں عصری علوم کی ضرورت اور اہمیت، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک بچہ بھی اس سے واقف ہے، اور ہمارے اپنے گرد و پیش کے احوال اس کے پیش نظر بھی یہ ایک انتہائی اہم ترین اور تاریخ ساز قدم ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شیخ الہند انٹر کالج کے سنگ بنیاد کے موقع پر محترم جناب سلمان صاحب اور دیگر تمام وہ افراد کے جنہوں نے کسی بھی طریقے پر اس میں حصہ لیا، دامے درمے قدم سفر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی جہود کو برابر فرمائے اور ملت اسلامیہ کے لیے اس کو ایک تاریخی ادارہ میں منتقل فرما دیں. اس وقت بہت لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، میرے بزرگوں کا حکم تھا. قرآن کریم فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن خاص طور پر صفت علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے امت یعنی انسانیت کہ اس کو علم کی دولت سے اللہ نے نوازا. دراصل علم جو ہے یہ فطری چیز ہے اور انسان کے اندر کا تقاضا ہے. کوئی انسان بنی نوع انسان کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر علم کی طلب نہ ہو. علم کے معنی جو ہے وہ ہے کسی چیز کو جاننے. ہم صبح اٹھتے ہیں، نماز کے بعد کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کوئی معلومات، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ فطری طلب ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوا. اب مثال کے طور پر سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ کے قدم فوراً رک جاتے ہیں کہ بھئی معاملہ کیا پیش ہے، حالانکہ آپ جو رکے اس کو دخل دینے کے لیے نہیں رکے، بلکہ اس معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے قدم رکے ہیں کہ آپ کے معاملہ کیا ہوا. یہ اسے کہتے ہیں طلب. گویا یہ جذبہ جو ہے یہ انسان کا فطری اور طبیعی ہے، تقاضا ہے. لیکن نوعیت میں فرق ہے، ایک ہے مرتب علم اور ایک ہے غیر مرتب علم. مثال کے طور پر آپ اینٹوں کے ڈھیر کو آپ مکان نہیں کہہ سکتے. مکان وہی کہلائے گا جو ایک ترتیب کے ساتھ میں اس کو بنایا جائے. لیکن یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، آپ اسے مکان، حالانکہ مکان تو اسی سے بنے گا. تو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. فی نفسی علم جو ہے وہ ایک اکائی ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے. اسلام نے اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے. لیکن اس تقسیم سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ علم کہتے کسے ہیں اور علم کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے. علم دراصل
وہ چیز ہے، وہ شے ہے کہ جس کو جاننے کے بعد انسان خالق کائنات تک پہنچ جائے، وہ علم ہے۔ اور اگر علم کے ذریعے سے انسان مخلوق کائنات تک پہنچائے تو وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ معلومات کہلائے گا۔ اب جیسے قرآن کریم کے اندر جہاں عبادات کا ذکر ہے، جہاں معاملات کا ذکر ہے، جہاں حج اور روزے کا ذکر ہے، وہاں کائنات کا بھی ذکر ہے، وہاں آسمانوں کا بھی ذکر ہے، وہاں ارضیات کا بھی ذکر ہے، وہاں سمندروں کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ اس کو ایک مثال سے یہ سمجھ لیجیے کہ کیونکہ یہ علوم جو ہے، علوم قرآن ہے، علوم حدیث ہے، علوم فقہ ہے، کیونکہ اس میں احکام خداوندی سے بات ہوتی ہے، ہم اس لیے اس کو اسلامی علوم کہہ دیتے، دینی علوم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، سوشیولوجی ہے، اور 50 علوم ہے۔ ہم اس کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ علم وہ ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات کہ جس کی ایک رگ کے اندر اللہ کی ہزاروں صفات پوشیدہ ہیں، اور اس سوچ کے ذریعے سے اس کا ذہن جو ہے وہ خالق کائنات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ میڈیکل سائنس جو ہے اس کے ہاتھ میں علم ہے، بخلاف اس کے کہ ایک شخص نے علم دین حاصل کیا اور قرآن کریم میں وہ غور کرنے کے بعد بجائے اس کے خالق کائنات تک پہنچا، وہ ارضیات اور فلکیات تک پہنچ گیا، تو قرآن جو ہے وہ اس کے اپنے معلومات بن گیا۔ تو اصل چیز ہے کہ ایک ہے علم، ایک ہے معلومات۔ تو علم جو ہے وہ فطری چیز ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ آج سائنس کی ترقی کا دور ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ ان کا ایک قول انجیل متی کے اندر ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا آخری دور جو ہوگا اس کے اندر علم کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی، بے پناہ علم بڑھ رہا ہے۔ اس کے بالکل مخالف ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر دور کے اندر علم اٹھا دیا جائے گا۔ اب دیکھا جائے دونوں کے اندر تضاد ہے۔ حضرت دانیال فرما رہے ہیں کہ علم بڑھ جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، گویا علم ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس میں تطبیق کیسے کریں گے؟ تطبیق یہ ہوگی اس کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ جو فرما رہے ہیں وہاں وہ مقصود ہے جو علم میں مقصود کہلاتا ہے، کیونکہ علم کی دو نوعیت ہے، ایک کہلاتا ہے مقصود، ایک کہلاتا ہے وسیلہ۔ تو مقصود اور منزل تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ سڑک کا ہونا، وسیلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راستہ نہیں ہو تو آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اور اللہ نے بھی وہ ترتیب اسی طرح، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا ہے، دنیا سے گزر کر ہی تو آپ آخرت تک پہنچے گے۔ تو آپ نے اپنی دنیا کو درست کر لیا تو آپ نے آخرت کو درست کر لیا۔ تو معلوم ہو یہ ترتیب، یہ تقسیم جو ہے یہ غیر فطری تقسیم علم ہے۔ دوسری چیز کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا موجد میں ہوں۔ ہر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل مل رہا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہر چیز معلوم ہونی چاہیے، اور ابھی معلوم ہو چاہیے، فوراً معلوم ہونی چاہیے۔ ٹچ اسکرین کا دور ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پر ایک سوال ڈالیے، گوگل پر ایک ڈالیے، 50 و 1000 جواب آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کنفیوز ہو کے رہ جائیں گے کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو میں یہ تو چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آسمان پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر ذرات کتنے ہیں، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ حشرات الارض، میں ہر چیز جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے اپنا مقصد معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، مجھے کہ میں کس لیے اس دنیا کے اندر آیا،
میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، تو یہ پوری معلومات جو ہے یہ ہمارے لیے عذاب جان بن جائے گی. اور آج وہی ہو رہا ہے کہ یہ پوری معلومات جو ہے یہ ہمارے لیے عذاب جان بن جائے گی. انسان بہت آگے قدم ہوتا ہے. آج اے آئی کا دور ہے، نہ جانے کہا تھا کہ ترقی. تو اصل چیز یہ ہے کہ نیت پر مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ انٹرکوری کی نیت سے جو سنگ بنیاد ڈالے، اس میں نیت سے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری دنیا بھی درست ہو اور ہمارا دین بھی درست ہو. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بات کو صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ بات حق ہو، نیت حق ہو، کہنے کا طریقہ حق ہو. تو پھر ناممکن ہے کہ کوئی بات اثر انداز ہو. اگر اب اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ یا تو بات حق نہیں ہے، یا نیت حق نہیں ہے، اور یا پھر کہنے کا طریقہ حق نہیں ہے. لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ یہ اس کام کا بیڑا اٹھایا گیا. یہاں الحمدللہ بات بھی حق ہے، نیت بھی حق ہے، اور طریقہ بھی حق ہے. انشاءاللہ اس کا کہ نتائج بھی حق ظاہر ہوں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.